من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طالب علموں، میں نے کلام مجید کی ایک چھوٹی سی آیت اس وقت پڑھی ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک اس آیت کے ذیل میں چند اور صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ باتیں ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خریدنے اور بیچنے کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، ناجائز کیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور بیع و شراء کو جائز کیا ہے، خریدنے بیچنے کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ سود کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا کہ سود اس کو کہتے ہیں جو پیسے پر پیسہ مل جائے یا بغیر محنت کے کبھی حاصل ہو جائے تو اس کو بھی سود کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ مثال سے آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے کسی سے 10,000 روپے ادھار لیے، دینے والے نے آپ کو 10,000 روپے دیا اور یہ کہا کہ جب تمہیں ہمیں واپس کرنا تو 11,000 دینا۔ اب اس نے جو 11,000 آپ سے لیے، 10,000 اپنے لیے، 1,000 بڑھا کے لیے۔ یہ جو بڑھا کے لیا اسے سود کہتے ہیں، اسے سود کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا ہر حال میں خیال رکھے، ہر حال میں اس کی مدد کرے۔ یہاں مدد اس نے کی لیکن اس کا بدلہ لے لیا، 1,000 زائد لے لیے۔ وہ یہ سمجھا کہ ہم نے اچھا کام کیا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت ہی گرا ہوا کام اس نے کیا، اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو اس نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ اچھا، سود کی جراثیم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سود کھانے والے تک اس کا گناہ محدود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اثرات اس کی اولاد میں بھی آتے ہیں، اس کی نسلوں میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر خود جہاں پہ سودی کاروبار ہوتا ہے، سود دینے والا سود دیتا ہے، سود دینے کے وقت جو آدمی گواہ بنتا ہے، جو آدمی کچھ لکھتا پڑھتا ہے اس میں، فرمایا یہ سب اللہ کی نظر میں لعنتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے سود کھایا، وموکلا، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس نے کسی دوسرے کو سود کھلایا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وشاہدیہ وکاتبہ، جس نے سود لینے دینے میں گواہی دی اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے سودی کاغذات تیار کیے، لکھائی پڑھائی اس میں کی، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ ایک سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت، اور پھر سودی کاروبار میں گواہ بننے والے پر لعنت، اس کو لکھنے والے پر لعنت، کھانے والے پر لعنت، کھلانے والے پر لعنت۔ جو کھا رہا ہے وہ بھی ملعون اللہ کی نظر میں، کسی دوسرے کو کھلا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر سود دیے، بغیر بیاج دیے کوئی کام چلتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے فقہا نے گنجائش نکالی۔ فقہا کا کام یہ ہے کہ جب امت میں کوئی مسئلہ شدید ہو جائے، سخت ہو جائے، تو اس میں گنجائش نکالیں۔ یہ حضرات فقہا
مفتیان کرام کا کام ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت کو دشواری میں نہ ڈالا جائے، ہر آن امت کو دشواری سے بچایا جائے۔ آج کے ماحول میں بغیر بیاج دیے کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے۔ آدمی کچھ بھی خرید رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ بیاج دیا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی چیز موبائل آدمی لے رہا ہے تو اس میں بھی بیاج دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ یہ اتنا ضروری کام نہیں ہے، یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بیاج پہ مل رہی ہے اور آدمی اس کو خوشی سے لے رہا، بیاج دے رہا ہے، تب تو وہ اللہ کی نظر میں لعنتی ہوگا۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کے بغیر اس کا کام ہی نہیں چل رہا ہے، وہ چیز اس کے پاس ہوگی تبھی اس کا کام نکلے گا۔ فرمایا فقہا نے کہ اس حالت میں بیاج دینے کی گنجائش ہے، اور اس کی ترتیب یہ بتائی کہ جب آپ سامان لینے جائیں، کار لینے جائیں یا کوئی ایسی مشین لینے جائیں جس کے بغیر آپ کا کام نہیں چل رہا ہے، تو آپ جب اس کے پاس بات کریں گے تو آپ اس سے یہ بات کیجئے کہ بھائی بیاج کتنا پڑے گا، سود کتنا پڑے گا، بلکہ اس سے یہ بات کیجئے کہ یہ تم ہمیں نقد میں کتنے کی دو گے اور ادھار میں یہ سامان ہمیں کتنے کا دو گے، اتنی بات کیجئے۔ فقہا نے گنجائش نکالی تعویل کر کے کہ اس سے یہ بات کی جائے کہ یہ بتاؤ کہ یہ نقد میں کتنے کی میرے لیے یہ چیز پڑے گی اور ادھار دو گے تو کتنی کی پڑے گی۔ اس لیے کہ نقد آدمی اگر کوئی چیز دے رہا ہے سستے میں دے رہا ہے، اور ادھار کوئی چیز دے رہا ہے بڑھا کر دے رہا ہے، اس کی اجازت حدیث میں موجود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا رہا، کوئی اپنا غلہ بیچ رہا ہے نقد، وہ 20 روپے میں بیچ رہا ہے، کوئی ادھار بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے غلہ لے جاؤ لیکن اتنے دن میں تم ہمیں اتنے پیسے دے دینا، اور یوں تو 20 میں ہے نقد لیکن یہ 22 میں آپ کو پڑے گا۔ اس کی اجازت فقہا نے دی ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ کہ اتنا آپ کا بیاج لگے گا، اتنا دینا پڑے گا۔ فرمایا یہ چیز ناجائز ہوتی ہے، حرام ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب تو یہ ہونے لگا، ورنہ پہلے ابھی ہوتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی بیاج پر پیسہ دیا کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، میرے علم میں بھی ہے، کہ وہ اپنا پیسہ بیاج پر اٹھاتے ہیں، کسی کو 5,000 دیا، کسی کو 10,000 دیا، اور قسطیں بندھی ہوئی ہیں کہ اتنے مہینے میں دو گے تو اتنا بیاج پڑ جائے گا، اور اتنے مہینے میں دو گے تو اتنا بیاج پڑے گا، 5 مہینے میں دو گے تو 10,000 کے 11,000 دینے ہوں گے، اور اگر تم نے 10 مہینے لگا دیا تو اب 10,000 کے 12,000 دینے ہوں گے۔ فرمایا یہ کام تو بالکل ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک دینی فریضہ تھا، تم اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرتے، اس کی مصیبت میں کام آتے اور اس کو یوں ہی پیسہ دیتے، لیکن تم نے اس کو پیسہ دینے کے بعد اس سے تم نے بڑھا کے لیے گویا اس کو پریشانی میں ڈالا، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو پریشانی میں نہ ڈالے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ قرض لینے والا، بیاج پر پیسہ لینے والا ایک زمانے سے اپنا بیاج ادا کر رہا ہے، اپنا قرضہ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا بیاج اتنا ہو گیا کہ جتنا لیا تھا اس سے زیادہ بیاج اس پہ چڑھ گیا، لیٹ کرنے کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس کو ناجائز قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کے بندوں کو تنگی میں ڈالنے والی چیز ہے۔ جب اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو صحابہ کرام بھی اپنا پیسہ دیا کرتے تھے بیاج پر، اور غیر مسلم بھی دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے حرمت کا اعلان ہوا، قرآن مجید کی آیت اتر گئی، تو صحابہ کرام نے اپنا پورا پیسہ چھوڑ دیا، جس کو جو دیا تھا اس سے مطالبہ نہیں کیا، گھر میں کچھ تھا یا نہیں اس سے مطالبہ نہیں کیا۔ اگر کسی غیر مسلم کو دیا تھا یا کسی غیر مسلم سے لیا تھا تو اس کو نہ دیا نہ لیا، اپنا جو کسی کو دیا ہے اس کا مطالبہ نہیں کیا، اور خود کسی سے لیا ہے
تو اس کو دیا بھی نہیں۔ غیر مسلم کہا کرتے تھے کہ تمہارے یہاں یہ اعلان ہوا ہے، لہذا جو تم نے ہم سے لیا ہے وہ تو ہمیں دے دو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کچھ نہیں، میرے رب کا یہ اعلان ہو گیا، اب میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ اسی طرح جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کے ہاں جو 50 سال پرانی شراب رکھی ہوئی تھی پورے مٹکے کے مٹکے توڑ دیا، بہا دیا۔ روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس وقت مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی، اگر صحابہ اکرام چاہتے تو اس کو بیچ لیتے، لیکن فرمایا نہیں، جو اعلان اللہ کی طرف سے آ گیا اسے قبول کرنا، میرے پیغمبر نے جو کچھ مجھے سنا دیا اس کو مجھے مان لینا ہے۔ اور قرآن مجید جب صراحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خریدنے بیچنے کو حلال کیا اور سود کو، ربا کو حرام کیا، تو بہت سارے کفار مشرکین کھڑے ہو گئے اور وہ یہ کہنے لگے انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا، بے بھی تو ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سود یہ خریدنے بیچنے کی طرح نہیں ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الناس یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے حواس باختہ ہوں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور ہم کہاں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جسم میں جو پلا سود کے مال سے پلا، حرام کے مال سے پلا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کا جو حصہ حرام مال سے پل جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں دہکایا جائے اور اس کو جہنم میں تڑپایا جائے، اس لیے کہ اس کا جسم، اس کا خون حرام مال سے بنا ہے، حرام مال سے اس کا خون بنا ہے۔ لہذا میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وشاہدیہ وکاتبہ، اور سودی کاروبار میں گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اس کو لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اچھا، اب جو سود بینک سے ملتا اس کو ہم کیا کریں؟ صرف اپنا پیسہ لے لیں، اپنی رقم لے لیں، یا سود جو ملتا ہے اس کو لے لیں؟ تو فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی کہ جو کچھ تمہیں ملتا ہے بینک میں اس کو لے لیا جائے، اور لینے کے بعد کسی ایسے کو دے دیا جائے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو۔ سود لینے کے بعد اس کو دے دیا جائے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، اور آگے قید لگائی کہ وہ سود دینے کے بعد تم اس خیال میں نہ رہنا کہ اللہ مجھے کوئی ثواب دے گا، اللہ مجھے کوئی اجر دے گا، بلکہ تم یہ خیال میں رہنا کہ یہ میری چیز نہیں ہے، یہ ایک ناپاک چیز تھی، یہ غلیظ رقم تھی، میں نے اس کو تقسیم کر دی، میں نے اس کو بہا دیا۔ یہ خیال کرنا، کبھی یہ خیال مت کرنا کہ میں نے جو کچھ دیا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ جی نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ جس مال کو اللہ نے یہ کہہ دیا تمہارا نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں۔ اب بھائی مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو فقیر بنا دے، وہ چاہے تو کسی کو بادشاہ بنا دے، اور اسی دنیا میں یہ ہوا ہے۔ اسی سورج نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کبھی بادشاہ تھے وہ فقیر ہو گئے۔ نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ نعمتیں چھینتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو نعمت چھین لی جائے گی، اور نعمت پانے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں اللہ بڑھا دے گا۔
جو کچھ مال و دولت تمہارے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ بڑھا دیا جائے گا، اور اگر اس میں تمہارے اندر ریا آ گیا، گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا تو اللہ اس کو چھیننے میں دیر نہیں کرتا۔ ایک واقعہ ملتا ہے ایک بادشاہ کا، کہ بادشاہ سلامت اپنی بیوی کے